ہمارے فرائض ہیں، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ ابھی آپ نے 1 گھنٹہ پہلے نماز پڑھی، یہ اللہ کا حق تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اللہ اپنی توفیق، اپنے کرم سے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے جو صاحب نصاب ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حج بیت اللہ کریں گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس طرح کتنی ہی عبادتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ یہ ایک پورا ایک لمبا چوڑا عبادات ہیں، عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے۔ دوسری طرف ہے حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر حقوق۔ اس کے کتنے ہی آگے شاخیں اس کی نکلتی ہیں۔ ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق۔ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ہم مجلس ہیں۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں مجلس کے حق کے بارے میں، کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ اندر آ رہا ہے، اس نے بیٹھنا ہے، آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہل جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہمارا دین بڑا معتدل دین ہے، معتدل کہتے ہیں بڑا درمیانہ دین ہے۔ اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں نا، وہ حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ معاف کرے، ہم 5 نمازیں پڑھ کے 30 روزے رکھ کے چند مال، تھوڑا سا مال وہ بھی اللہ کا دیا ہوا صدقہ زکوٰۃ دے کر اگر توفیق دے دیں حاجی صاحب بن کر، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا جنتی دنیا میں کوئی پھر ہی نہیں رہا، اور ہم پھر کوئی توجہ نہیں کرتے حقوق العباد کی طرف۔ کسی کا حق مار رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں، سمجھتے نہیں ہم اس کو گناہ۔ کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقوق العباد کے ضمن میں ہے۔ اللہ سے تو ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ کسی سے ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ایتھے کھلوئی میں 2 منٹ چ آیا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا محاورہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم 2 منٹ کے بعد واپس نہیں آتے، لا دینا لمن لا عہد لہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، حقوق العباد ہے یہ۔ فراڈ دغا ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے، حقوق العباد ہے۔ بد کلامی، خیانت، بددیانتی، یہ ہمارے زندگی میں ایسے رچ بس گئے ہیں۔ جو یہ کام کرتا ہے نا، ہم اپنی اصطلاح میں، ذرا میں شہر سے آیا ہوں نا، تھوڑا سا مجھے شہر کی بولی بھی بولنی پڑے گی، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمارٹ ہے۔ جو بندہ سیدھا سادہ سچا کھرا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، انہیں کاروبار کرنا ہے، انہیں تو کاروبار کرن دا پتہ ہی نہیں۔ یہ سب کچھ ہم میں ہے۔ ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ ہم اس میں بڑی کمی، بڑی افراط تفریط کا شکار ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے بایاں قدم باہر ہی رکھتے ہیں تو جھوٹ کا بازار شروع ہو جاتا ہے، بددیانتی کی دکان چل پڑتی ہے، دغا اور فراڈ قدم بقدم پہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جہاں پر مجھ سے 5 نمازوں کا، 30 روزوں کا، میرے مال کی زکوٰۃ کا، میرے حج کا پوچھا جانا ہے، اللہ کی جو بھی عبادت پوچھا جانا ہے، وہیں پر مجھ سے یہ بھی پوچھا جانا ہے کہ تم نے دنیا میں بندوں کے حقوق کا کیا کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ تعلیم تھا، یہ آپ نے لکھا بھی ہوا ہے، تزکیہ و تعلیم، طریقہ تعلیم تھا۔ جب آپ نے صحابہ کو کسی خاص بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تو آپ ان سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا ما المفلس، پنجابی زبان میں ماڑا کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جو مفلس کا معنی، جو ماڑا ہونے کا معنی تھا، وہ بتایا کہ جس کے پاس درہم و دینار، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے پاس بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی عبادتیں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ اس بازار میں پاکستان میں رہتے ہیں نا، یہاں پہ کون سی کرنسی چلتی ہے؟ روپیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم ادھر جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں شہر اور وہاں سے اپنے روپوں کو ریالوں میں بدلتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ کرنسی روپے کی ادھر نہیں چلنی، وہاں پہ کیا چلنا ہے؟ ریال۔ کسی نے امریکہ جانا ہو تو وہ ڈالر جیب میں رکھتا ہے، کسی نے انگلینڈ جانا ہو تو وہ پاؤنڈ اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے ہمارا دنیا کا کاروبار اور معاملہ، ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ادھر 10 روپے جیب میں ہو تو چھلانگے مارتے ہم دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، 5 ٹافیاں، 1 نازپان مسالہ، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ یہاں پہ آپ پکڑے ریال اور دکاندار کے پاس جائیں، وہ کہے گا پاجی کتنا۔ ایسے ہی آخرت کا جو بازار ہے، وہاں پہ نہ درہم چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ وہاں پہ پاؤنڈ چلے گا، نہ ڈالر چلے گا، نہ بنگلہ دیش کا ٹگا چلے گا۔ وہاں پہ صرف جو کرنسی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ اب ایک شخص بڑی نیکیاں لے کے گیا کروڑوں میں، لیکن اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کے بہت سے حقوق مارے ہوئے ہیں۔ صرف ایک گھڑی کے لیے سوچیں، ہم نے کتنوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں؟ ہم نے جانے انجانے میں کتنوں کو گالیاں دی ہوئی ہیں؟ ہم نے جانے انجانے میں کتنی مزیدار چٹخارے والی غیبتیں کی ہوئی ہیں؟ ہم نے جانے انجانے میں مذاق میں کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں؟ ہم نے کتنی بددیانتیاں کی ہوئی ہیں؟ ہم نے کتنی خیانتیں کی ہوئی ہیں؟ ہم نے کتنے وعدے توڑے ہوئے ہیں؟ اب وہ سارے کھڑے ہیں، اے اللہ اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ایک مرلہ زمین پہ مل مار لیا تھا، اے اللہ اس نے فلاں میرے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اب وہ بازار ہے نیکی کی کرنسیوں والا، وہ بازار ہے نیکی کی کرنسیوں والا۔ اب وہاں پر میری جیب میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ریال، نہ درہم، نہ وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر اللہ رب العزت نیکیوں کے ساتھ دوسروں کے غصب شدہ حقوق پورے فرمائیں گے۔ اس کو گالی دی، اتنی نیکیاں گئیں، اس کا مال غصب کیا، اتنی نیکیاں گئیں، حتیٰ کہ وہ ڈھیروں نیکیوں کے ساتھ آئے گا، ساری نیکیاں اس کی زیرو ہو جائیں گی، لیکن لائن ابھی بھی لگی ہوگی، لائن ابھی بھی لگی ہوگی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ وہ بیچارہ کتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، تو اب جا رہا ہے، اپنے گناہ تو پلے ہیں، دوسروں کے بھی اس کے ذمے لگا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے قیامت کے دن کا مفلس۔ کوشش کریں آج سے
مجھے پتا ہے ہمارے اندر برائیاں رچ بس گئی ہیں. جا کے آج نہیں تو کل صبح جب اپنے بستروں سے اٹھیں, صفحہ پینسل پکڑیں, اپنے اندر جو برائیاں ہیں نا حقوق العباد والی, ان کو لکھنا شروع کریں. میں جھوٹ بولتا ہوں, میں حسد کرتا ہوں, میرے اندر کینہ ہے, میرے اندر بغض ہے, میں بددیانت ہوں, میں نے خیانت کی ہے, اور وہ ہم اتنے برے نہیں. 10-15 پہ ختم ہو جائے گا کام. اور پھر ہر ہفتے یہ زیادہ سے زیادہ وقت, ورنہ ہر دن ایک برائی کو چھوڑنا شروع کر دیں.